بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلیک ایرو، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تم ان کی نظروں میں آ چکے ہو اور ہو سکتا ہے کہ نعمانی کو بھی انہوں نے چیک کر لیا ہو، اس لیے تم چیف کو رپورٹ دے دو تاکہ تمہاری جگہ وہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جب انہیں اغوا کر کے دانش منزل پہنچنا ہے تو یہ کام ہم بھی تو کر سکتے ہیں۔ چوہان نے منہ بناتے ہوئے کہا، انہوں نے ابھی تک کوئی جرم نہیں کیا اور اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ وہ ڈان مارک کی سرکاری ایجنسی کے تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں، اس لیے وہ فلاکیرو بم جیب میں ڈالے نہیں پھر رہے ہوں گے، اس لیے ابھی ان کی نگرانی ضروری ہے، ورنہ ان کے ہاتھ آ جانے کے بعد ڈان مارک سے دوسرے ایجنٹ بھی بھیجے جا سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ان کی طرح وہ بھی مشکوک ہو سکیں۔ عمران نے کہا، چوہان تم چیف کو رپورٹ دے دو، پھر جیسے چیف حکم دے گا ویسے ہی ہم کریں گے۔ عمران صاحب تو اب سیکرٹ ایجنٹ کے بجائے یتیم خانے کے مینیجر بن چکے ہیں، نعمانی نے کہا، تو چوہان بے اختیار اچھل پڑا جبکہ عمران مسکرا دیا۔ کیا مطلب؟ یہ بات تم نے کس پیرائے میں کی ہے؟ کیوں عمران صاحب کو کیا ہوا ہے؟ چوہان نے کہا، عمران صاحب اب مجرموں پر رحم کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، اور یہ کام کسی یتیم خانے کے مینیجر کو جچتا ہے، کسی سیکرٹ ایجنٹ کو نہیں۔ مائک کو بھی انہوں نے زندہ چھوڑ دیا ہے، اور اب یہ ان دونوں کو پکڑنے یا ہلاک کرنے کے بجائے ان کی نگرانی کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ دونوں پاک ایشیا کی انتہائی اہم لیبارٹری تباہ کرنے یہاں آئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو ایک لمحہ بھی مزید زندہ رہنے کی مہلت نہیں ملنی چاہیے، نعمانی نے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا خیال ہے کہ ان کی ہلاکت کے بعد لیبارٹری بچ جائے گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، بہرحال اسی لیے میں نے چوہان سے کہا ہے کہ وہ چیف سے بات کرے، نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر مجھے اجازت، تاکہ میں شہر میں کوئی ایسا یتیم خانہ تلاش کروں جہاں مینیجر کی پوسٹ خالی ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، اس جیکارڈ کو فوری کور کرنا چاہیے، اس سے ان دونوں کا اس انداز میں ملنا بتا رہا ہے کہ وہ مین کردار ہے، چوہان نے کہا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ دونوں شاید اب یہاں واپس نہ آئیں، اس لیے اب جیکارڈ پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ کیوں، یہ واپس کیوں نہیں آئیں گے؟ نعمانی نے کہا، انہیں نگرانی کی اطلاع مل چکی ہے اور وہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، اس لیے واپسی پر وہ اب کسی اور میک اپ میں کسی اور جگہ ٹھکانہ بنائیں گے، عمران نے کہا، اور اس بار چوہان اور نعمانی دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ تو پھر اس جیکارڈ پر فوری ہاتھ ڈالنا تو ضروری ہو گیا ہے، ورنہ وہ بھی غائب ہو سکتا ہے، نعمانی نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ چلو، اس سے بھی دو باتیں ہو ہی جائیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ نے اب اس پر رحم نہیں کھانا، نعمانی نے کہا، تو چوہان ہنس پڑا۔ تم عمران صاحب کے رحم کھانے سے الرجک کیوں ہو رہے ہو؟ چوہان نے ہنستے ہوئے کہا، اس کا قصور نہیں ہے، اسے تنخواہ مل جاتی ہے، جبکہ مجھے سوائے ادھار کے اور کچھ کھانے کو نہیں ملتا، اور ان دنوں تو ادھار بھی بند ہے، کیونکہ ادھار لینے کا ماہر سلیمان گاؤں گیا ہوا ہے، اس لیے اب کھانے کے لیے صرف رحم ہی رہ گیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو وہ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر تو آپ کی مجبوری ہے عمران صاحب۔ اوکے، آؤ چلیں، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا، میری کار میں آ جاؤ، چلو پٹرول تم ڈلوا دینا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، عمران نے پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور نعمانی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ آپ کو شاید اس انداز میں اپنے آپ کو پیش کر کے لطف آتا ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، کچھ لوگ اپنے آپ پر ترس کھا کر بہت لطف لیتے ہیں، نعمانی نے کہا، تو عمران مسکرا دیا۔ خود پر ترس کھانا ایک نفسیاتی کیفیت ہے جسے خود ترسی کہتے ہیں، لیکن میرے ساتھ تو معاملہ حقائق پر مبنی ہے، عمران نے جواب دیا، تو نعمانی ایک بار پھر کھل کھلا کر ہنس پڑا، اور اگر ایسا کوئی غریب آدمی آپ کو مل جائے تو ابھی آپ کی جیب سے عمرو عیار کی زنبیل کی طرح بھاری مالیت کے کرنسی نوٹوں کی ایک بڑی سی گڈی بھی نکل آئے گی، نعمانی نے کار کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ اسے خدا ترسی کہتے ہیں،
عمران نے جواب دیا اور نعمانی بے اختیار اونچی آواز میں ہنس پڑا۔ چارلس اور کیٹی کو عارف خان اور اس کی بیوی کے گھر پہنچے ہوئے آج 2 روز ہو چکے تھے۔ عارف خان اور اس کی بیوی نے لیبارٹری سے نجی وجوہ کی بنا پر 3 روز کی چھٹی لے رکھی تھی اور ان کی چھٹی کا آج تیسرا روز تھا۔ کل صبح انہوں نے ڈیوٹی پر جانا تھا اور ان 2 روز میں عارف خان اور اس کی بیوی راحیلہ نے چارلس اور کیٹی دونوں کو نہ صرف ہر قسم کی تفصیلات بتا دی تھیں، بلکہ چارلس اور کیٹی نے ان کی عادات، ان کی طبیعت، ان کے مزاج اور ان کے کام کرنے کے طریقوں سے لے کر وہاں لیبارٹری میں پہنچنے سے لے کر وہاں کام کرنے اور وہاں موجود دیگر لوگوں سے ان کے خصوصی نوعیت کے تعلقات، ان کی ہونے والی عام سی گفتگو، سب کچھ نہ صرف معلوم کر لیا تھا بلکہ ان کی اتنی بار ریہرسل کر لی تھی کہ اب وہ مکمل طور پر عارف خان اور راحیلہ کا کردار ادا کرنے پر قادر ہو چکے تھے۔ جیکارڈ نے واقعی ان دونوں کا انتخاب کر کے انتہائی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا، کیونکہ نہ صرف ان کا قد و قامت، جسامت، بلکہ ان کے چہروں کے خد و خال بھی چارلس اور کیٹی سے اس قدر ملتے جلتے تھے کہ جب چارلس اور کیٹی نے اپنے روبرو ان دونوں کا اسپیشل میک اپ کیا تو ان کے درمیان پہچان بھی ناممکن ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ فلاں کیرو بم کو وہاں لے جانے اور اسے مین مشین میں لگانے اور پھر ان کی واپسی تک ہر چیز پر تفصیل سے غور کر لیا گیا تھا، اور چارلس اور کیٹی دونوں کو اب 100% یقین ہو چکا تھا کہ وہاں لیبارٹری میں انہیں کسی صورت بھی چیک نہ کیا جا سکے گا اور وہ 100% یقین کے ساتھ اپنا مشن مکمل کر لیں گے۔ یہ حقیقت تھی کہ اس سارے کام میں عارف خان اور اس کی بیوی نے ان کے ساتھ اس قدر تعاون کیا تھا کہ جیسے اصل مشن چارلس اور کیٹی کا نہ ہو بلکہ عارف خان اور راحیلہ کا ہو۔ اس وقت رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ سٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے کافی پینے میں مصروف تھے، اور اگر باہر سے کوئی آتا تو اسے سٹنگ روم میں بیک وقت 2 عارف خان اور 2 راحیلہ نظر آتی۔ آپ لوگوں نے جیکارڈ سے کتنی دولت حاصل کی ہے؟ اچانک چارلس نے عارف خان سے مخاطب ہو کر پوچھا تو عارف خان اور اس کی بیوی راحیلہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عارف خان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ جس طرح آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اگر آپ کو مزید دولت دے دی جاتی تو آپ ہمارے بجائے زیادہ آسانی سے یہ مشن مکمل کر لیتے۔ چارلس نے عارف خان کے انداز میں ہی مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نے جیکارڈ سے کہا تھا، لیکن جیکارڈ نے جواب دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم خاموش ہو گئے تھے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم یہ کام آپ دونوں کی نسبت زیادہ آسانی سے کر سکتے تھے، بلکہ اب بھی کر سکتے ہیں۔ عارف خان نے جواب دیا تو اس بار چارلس بے اختیار چونک پڑا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو مزید دولت دی جائے تو آپ ہمارے بجائے خود جا کر یہ مشن مکمل کر سکتے ہیں؟ چارلس نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ ہم دونوں میاں بیوی کی طویل عرصے سے خواہش تھی کہ ہم ایکریمیا جا کر نہ صرف سیٹل ہو جائیں بلکہ وہاں لارڈز کی طرح زندگی گزاریں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے انتہائی کثیر دولت کی ضرورت ہے۔ جب جیکارڈ نے ہمیں اعتماد میں لیا تو ہم اس لیے تیار ہو گئے تھے کہ اس طرح ہمیں کثیر دولت حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور جیکارڈ نے اس کام کے لیے $50 لاکھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ عارف خان نے کہا۔ وعدہ کیا؟ کیا مطلب؟ صرف وعدہ؟ چارلس نے حیران ہو کر کہا۔ $10 لاکھ ہمیں پیشگی دیے گئے ہیں اور باقی کام مکمل ہونے کے بعد دیے جائیں گے، اور ہمیں جیکارڈ پر مکمل اعتماد ہے کہ ہمیں یہ رقم مل جائے گی، عارف خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے چارلس کہ جیکارڈ سے بات کر لی جائے۔ اگر عارف خان ہی کام کرے تو واقعی اس میں کوئی رسک نہیں رہے گا۔ اس بار کیٹی نے کہا۔ ہاں، میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں بات۔ مقصد تو مشن کی تکمیل ہے، کسی طرح بھی ہو، چارلس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ گرین ووڈ ریستوران۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ عارف خان بول رہا ہوں، جیکارڈ سے بات کراؤ۔ چارلس نے عارف خان کے لہجے اور انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو آپ کو معلوم نہیں ہے باس جیکارڈ ہلاک ہو گئے ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو چارلس بے اختیار اچھل پڑا۔ ہلاک ہو گئے ہیں؟ کب؟ کیسے؟ کس نے ایسا کیا ہے؟ چارلس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو اس کی بات سن کر سامنے بیٹھے ہوئے عارف خان اور اس کی بیوی بھی اچھل پڑے۔ ان کے چہرے بھی بگڑ سے گئے تھے۔ 2 روز پہلے وہ اپنے آفس میں موجود تھے، پھر پتہ چلا کہ وہاں ان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہ شاید کسی خصوصی ٹرانسمیٹر پر کسی کو کال کر رہے تھے
کہ ٹرانسمیٹر پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، او ویری سیڈ، چارلس نے کہا اور بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ عارف خان نے انتہائی بے چین سے لہجے میں پوچھا تو چارلس نے اسے جیکارڈ کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ ٹرانسمیٹر پھٹنے سے ہلاک ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عارف خان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی پرزہ اس کے سینے میں گھس کر اس کے دل میں جا لگا ہو، چارلس نے جواب دیا، لیکن اس کے اپنے ذہن میں یہ اطلاع ملنے کے بعد مسلسل دھماکے ہو رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ جیکارڈ کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ہلاک کیا گیا ہے اور یہ ہلاکت چیف کی طرف سے ہے، لیکن اس کی کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب ہماری رقم کا کیا ہوگا؟ رحیلہ نے کہا۔ ہاں، ہماری رقم اب کون دے گا؟ عارف خان کا لہجہ بھی بدلا ہوا تھا۔ رقم کی فکر مت کرو، رقم جیکارڈ نے اپنی جیب سے نہیں دینی تھی، رقم تنظیم کی طرف سے ہی ملنی تھی اور تنظیم موجود ہے، چارلس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم اپنے چیف سے بات کرو ورنہ، عارف خان نے کہا تو چارلس بے اختیار چونک پڑا۔ ورنہ کیا؟ چارلس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ورنہ ہم تعاون نہیں کریں گے، ہم اپنے ملک سے غداری کر رہے ہیں اور اگر ہمیں رقم بھی نہ ملے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی؟ عارف خان نے منہ بناتے ہوئے کہا، بے فکر رہو، بہرحال تمہاری تسلی کے لیے میں خود بات کرتا ہوں، چارلس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھا لیا۔ فون میں لاؤڈر کا بٹن موجود تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ یہاں انکوائری کا نمبر کیا ہے؟ چارلس نے عارف خان سے پوچھا اور عارف خان نے نمبر بتا دیا تو چارلس نے انکوائری کے نمبر پریس کیے۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈان مارک کا رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر دے دیں، چارلس نے عارف خان کے لہجے اور آواز میں بات کرتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے دونوں نمبر بتا دیے گئے تو چارلس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ بی اے کارپوریشن، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، چارلس بول رہا ہوں، چیف سے بات کرواؤ۔ چارلس نے اس بار اپنی اصل آواز میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہاں وائس چیکنگ کمپیوٹر نصب ہے، اگر اس کی آواز مشکوک ثابت ہوئی تو بات ہی نہ ہو سکے گی۔ ہولڈ کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ چیف، میں چارلس بول رہا ہوں، چارلس نے کہا۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ کیا کام ہو گیا ہے یا نہیں؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ کام تو ہو جائے گا باس، لیکن جن کے ذریعے کام ہونا تھا ان سے جیکارڈ نے بھاری رقم کا معاہدہ کر رکھا تھا اور جیکارڈ ٹرانسمیٹر پھٹنے سے ہلاک ہو چکا ہے۔ اب اس رقم کا کیا ہوگا؟ چارلس نے عارف خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جیکارڈ سیکرٹ سروس کی نظروں میں آ گیا تھا، اس لیے مجھے اس کا خاتمہ کرنا پڑا، ورنہ تم لوگ پکڑے جاتے۔ جہاں تک رقم کا تعلق ہے، ان لوگوں کو یقین دلا دو کہ رقم انہیں ملے گی، جیکارڈ کا اسسٹنٹ جیری انہیں رقم دے گا، چیف نے کہا تو سامنے بیٹھے ہوئے عارف خان اور اس کی بیوی راحیلہ دونوں کے ستے ہوئے چہرے بے اختیار کھل اٹھے تھے، کیونکہ لاؤڈر کی وجہ سے وہ دونوں گفتگو بخوبی سن رہے تھے۔ باس، سیکرٹ سروس کو کیسے جیکارڈ کے بارے میں علم ہوا؟ چارلس نے کہا۔ گولڈن بار کے مائک نے تمہیں جیکارڈ کا پتہ بتایا تھا اور دو آدمی اسے اس کے آفس میں جا کر ملے۔ جب وہ چلے گئے تو مائک کو وہاں صوفے پر بے ہوش پڑے ہوئے پایا گیا۔ اسے ملنے والوں میں سے ایک نے اپنا نام پرنس آف ڈھمپ بتایا تھا۔ وہاں میرے خاص لوگ موجود ہیں، کیونکہ اس اہم ترین معاملے کے لیے میں نے وہاں مکمل نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے۔ میں نے جیسے ہی پرنس آف ڈھمپ کا نام سنا، میں سمجھ گیا کہ یہ عمران ہوگا، اور مائک بہرحال جیکارڈ کے بارے میں جانتا تھا۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر جیکارڈ سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے تمہارے ساتھ ہونے والی ملاقات کی تفصیل بتا دی۔ چونکہ سوائے رقم کے باقی معاملات جیکارڈ طے کر چکا تھا، اور اگر جیکارڈ عمران کے ہاتھ لگ جاتا تو یہ مشن مکمل ہونا تو ایک طرف تم دونوں کا خاتمہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نے خصوصی ٹرانسمیٹر کو فائر کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر وہاں موجود میرے آدمیوں سے مجھے اطلاع مل گئی کہ اس کی ہلاکت کے کچھ دیر بعد ہی عمران اور اس کا ایک ساتھی وہاں پہنچے تھے۔ اس طرح سمجھو کہ مشن بال بال بچ گیا ہے، چیف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرنا ضروری تھا چیف، ورنہ ہم واقعی بے بس چوہوں کی طرح پکڑے جاتے۔ ہم اس وقت عارف خان اور اس کی بیوی کی رہائش گاہ پر ان کے حلیوں میں موجود ہیں، اور صبح ہم نے مشن کی تکمیل کے لیے جانا ہے۔
لیکن اگر عارف خان اور اس کی بیوی کے ذریعے یہ مشن مکمل کرایا جائے تو میرے خیال میں اس میں قطعی کوئی رسک باقی نہ رہے گا، اور وہ لوگ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف انہیں مزید دولت دینا ہوگی جو انہیں آسانی سے دی جا سکتی ہے، چارلس نے کہا۔ جیکارڈ نے مجھے یہ تجویز دی تھی، لیکن سیکرٹ سروس کی وجہ سے میں نے اس کی تجویز مسترد کر دی تھی۔ یہ لوگ تربیت یافتہ نہیں ہیں، اس لیے معمولی سے شک اور تھوڑی سی غیر معمولی چیکنگ پر ان کے اعصاب جواب دے سکتے ہیں، اور اب جیکارڈ کے خاتمے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہاں ایسے انتظامات کیے گئے ہوں، جبکہ تم پر اور کیٹی پر مجھے مکمل بھروسہ ہے کہ تم ہر قسم کے حالات میں مشن مکمل کرنا جانتے ہو۔ اور ہاں، عارف خان اور اس کی بیوی کو مشن پر جانے سے پہلے تم خود بھاری رقم کا چیک دے سکتے ہو، کیونکہ بعد میں لا محالہ سیکرٹ سروس یا ملٹری انٹیلیجنس ان سے پوچھ گچھ کر سکتی ہے، چیف نے کہا۔ ٹھیک ہے چیف، میں سمجھ گیا ہوں، آپ بے فکر نہیں، ایسا ہی ہوگا، چارلس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب تم مطمئن رہو، ویسے چیف کے حکم پر تم دونوں کو بھاری رقم میں بھی دے دیتا ہوں۔ آؤ نیچے تہ خانے میں چلیں جہاں رقم موجود ہے، چارلس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تہ خانے میں؟ لیکن تم تو جب آئے تھے تو تمہارے پاس کوئی سامان ہی نہ تھا، تم نے بتایا تھا کہ سامان ہوٹل میں ہے، اور چونکہ تمہاری وہاں نگرانی ہو رہی ہے اس لیے تم وہاں نہیں جا سکتے، عارف خان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رقم جیب میں ہوتی ہے عارف خان، سامان میں نہیں رکھی جاتی، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا تو عارف خان کا چہرہ کھل اٹھا۔ او اچھا، چلو دے دو، آؤ راہیلہ، عارف خان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو راہیلہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یہیں بیٹھو کیٹی، میں انہیں رقم دے دوں، پھر بیٹھ کر صبح کی کارروائی کی تفصیل طے کریں گے، چارلس نے کیٹی سے کہا، اور کیٹی نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد چارلس، عارف خان اور راہیلہ تینوں تہ خانے میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک الماری میں چارلس اور کیٹی کا اپنا لباس موجود تھا۔ چارلس اس الماری کی طرف بڑھا، اس نے الماری کھولی اور پھر اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا مشین پسٹل موجود تھا۔ یہ کیا؟ سامنے کھڑے عارف خان اور راہیلہ نے کہا۔ یہ معاوضہ ہے تمہارا اپنے ملک سے غداری کا، چارلس نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی عارف خان اور اس کی بیوی راہیلہ دونوں چیختے ہوئے نیچے گرے اور فرش پر تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ چارلس مڑا اور اس نے الماری کھول کر پسٹل دوبارہ جیب میں ڈالا، اور پھر الماری بند کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا تہ خانے کی اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا۔ 2 روز سے پوری سیکرٹ سروس ٹائیگر سمیت چارلس اور کیٹی کو دارالحکومت میں تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ اس طرح غائب ہو گئے تھے جیسے ان کا وجود ہی نہ ہو۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کال چیک کرنے والے ادارے کو بھی کالز چیک کرنے کے احکامات دے دیے تھے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے بھی کوئی رپورٹ نہ ملی تھی۔ عمران صاحب، آخر یہ دونوں کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ واپس بھی وہ نہیں گئے، ایئرپورٹ سے بھی چیک کرا لیا گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کہیں کیموفلاج ہو گئے ہیں، بہرحال کب تک ایسا ہوگا؟ انہیں بہرحال سامنے تو آنا ہی ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، آپ نے ایکس لیبارٹری پر کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، حالانکہ ان کا ٹارگٹ بہرحال یہی لیبارٹری ہے، وہ کسی میک اپ میں بھی ہوں، بہرحال انہوں نے پہنچنا تو وہیں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ وہاں ان کی چیکنگ کے خصوصی انتظامات کر دیے گئے ہیں، وہ چاہے کسی بھی میک اپ میں وہاں پہنچیں، انہیں فوری طور پر چیک کر لیا جائے گا، اس لیے مجھے وہاں کی فکر نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ وہ بہرحال وہاں کسی کام کرنے والے کے میک اپ میں ہی جائیں گے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ انہیں وہاں چیک کیا جا سکتا ہے، اس لیے لا محالہ انہوں نے اس کا کوئی خصوصی انتظام کیا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں ظاہر ہے، لیکن وہ کچھ بھی کر لیں، چیک بہرحال ہو جائیں گے، عمران نے جواب دیا۔ اگر ہمیں کسی طرح معلوم ہو جائے کہ وہ کس کے روپ میں وہاں داخل ہوں گے تو انہیں زیادہ آسانی سے کور کیا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او، یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، عمران نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایکس لیبارٹری، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف سیکیورٹی آفیسر کرنل پاشا سے بات کرائیں، میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کرنل پاشا بول رہا ہوں، چیف سیکیورٹی آفیسر۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں کرنل پاشا،
لیبارٹری میں کوئی غیر معمولی بات یا واقعہ؟ عمران نے کہا، او نہیں عمران صاحب، آل از اوکے، ہم آپ کی ہدایت کے مطابق پوری طرح ریڈ الرٹ ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، لیبارٹری میں کام کرنے والوں میں سے کوئی طویل رخصت پر تو نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ طویل رخصت پر شاید ہو، کیونکہ بہرحال ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ کرنل پاشا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید اسے عمران کے اس سوال کی وجہ تسمیہ سمجھ میں نہ آئی تھی۔ ایسے لوگوں کی فہرست تیار کرائیں، کتنی دیر لگ جائے گی؟ عمران نے کہا۔ نصف گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں پھر فون کروں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ کے ذہن میں کیا بات آئی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ظاہر ہے چارلس اور کیٹی دونوں یا ان میں سے کوئی ایک لیبارٹری میں وہاں کام کرنے والے کسی آدمی کے روپ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اور اس آدمی کا روپ دھارنے کے لیے انہیں بہرحال خاصا طویل وقت چاہیے۔ پھر ان کا 2 روز سے اس طرح غائب رہنے سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ دونوں لا محالہ ان آدمیوں کے پاس ہی ہو سکتے ہیں، اور ایسا آدمی وہ ہو سکتا ہے جس نے طویل رخصت لے رکھی ہو۔ عمران نے کہا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود وہاں جانے کے بجائے اس غدار کو ٹریننگ دے رہے ہوں۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں ایسی صورت میں بھی فلاکیرو بم کی خصوصی چیکنگ کام دے گی، عمران نے جواب دیا۔ آپ نے یہ بم دیکھا ہوا ہے؟ کیا سائز ہوتا ہے اس کا؟ بلیک زیرو نے کہا، دیکھا تو نہیں، البتہ اس کے بارے میں پڑھا ضرور ہے۔ یہ کیپسول نما ہوتا ہے اور اس کے اندر تو ڈائنامائٹ بھرا ہوتا ہے، لیکن اس کے خول میں ایسی کوٹنگ کی جاتی ہے کہ اس پر کسی ریز کا اثر نہیں ہوتا، عمران نے جواب دیا۔ پھر جامعہ تلاشی میں تو اسے چیک کیا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں آسانی سے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر یہ لوگ اسے اندر کیسے لے جائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ظاہر ہے انہوں نے اس کے لیے کوئی خصوصی ترکیب سوچی ہوگی، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا بم اندر لے جانے کی حماقت وہ نہیں کریں گے، ورنہ وہاں جو انتظامات ہیں اس سے وہ کسی صورت بچ نہیں سکتے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس بم کے علاوہ اور کسی طرح بھی لیبارٹری کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اور کوئی بم باہر سے ڈی چارج نہیں ہو سکے گا، اور اندر سے اسے تباہ کرنے کا مطلب ہے کہ اسے فٹ کرنے والا خود بھی ساتھ ہی ہلاک ہو جائے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر نصف گھنٹے بعد اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایکس لیبارٹری۔ رابطہ قائم ہوتے ہی وہی نسوانی آواز سنائی دی جس نے پہلے فون اٹینڈ کیا تھا۔ علی عمران بول رہا ہوں، کرنل پاشا سے بات کروائیں، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو کرنل پاشا بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد کرنل پاشا کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، لسٹ مل گئی ہے آپ کو؟ عمران نے کہا، جی ہاں، لسٹ کے مطابق 1 ہفتے سے 3 روز تک کی چھٹیوں پر 18 افراد ہیں، کرنل پاشا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کے پتے معلوم ہیں؟ عمران نے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کتنے افراد دارالحکومت سے باہر مضافات کے رہنے والے ہیں؟ عمران نے کہا، 8 افراد، کرنل پاشا نے جواب دیا۔ اور 10 دارالحکومت میں رہتے ہیں، عمران نے کہا۔ جی ہاں، کرنل پاشا نے جواب دیا۔ ان میں کوئی جوڑا شامل ہے یا اکیلے افراد ہیں؟ اچانک ایک خیال کے تحت عمران نے پوچھا۔ جی ایک جوڑا ہے، عارف خان اور اس کی بیوی راہیلہ۔ دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بتایا گیا۔ کیا یہ دونوں اکٹھے کام کرتے ہیں؟ کیا عہدے ہیں ان کے؟ عمران نے پوچھا۔ عارف خان مشین روم میں ٹیکنیشین ہے، جبکہ راہیلہ اسی شعبے میں سپروائزر ہے، کرنل پاشا نے جواب دیا۔ کیا آپ انہیں ذاتی طور پر جانتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں، کرنل پاشا نے جواب دیا۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ عمران نے پوچھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں، آج تک ان کی کوئی شکایت سامنے نہیں آئی، کرنل پاشا نے جواب دیا۔ کب سے چھٹی پر ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ 3 روز سے، کل ان کی واپسی ہے، کرنل پاشا نے جواب دیا۔ ان کا رہائشی پتہ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ممتاز کالونی، کوٹھی نمبر 18 بی بلاک، کرنل پاشا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کا کوئی فون نمبر؟ عمران نے پوچھا اور دوسری طرف سے فون نمبر بتا دیا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے وہی نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے جو کرنل پاشا نے بتائے تھے۔ عارف خان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی اور عمران یہ آواز سنتے ہی بے اختیار چونک پڑا۔ سوری، رانگ نمبر، عمران نے لہجہ بدل کر کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی خاص بات؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ یہ عارف خان نہیں ہے، چارلس ہے،
اب مجھے خود وہاں جانا ہوگا۔ عمران نے کہا، کیسے؟ مجھے تو آواز سن کر کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوئی۔ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، عارف خان کا لفظ جس انداز میں بولا گیا ہے وہ یہاں کے مقامی لوگوں کی طرح نہیں بولا گیا۔ گو انتہائی کامیاب کوشش کی گئی ہے لیکن عین کو الف کے انداز میں بولا گیا ہے۔ بہرحال چیکنگ ضروری ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے اس بار جولیا کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ ممتاز کالونی کی کوٹھی نمبر 18B بلاک میں ایکس لیبارٹری میں کام کرنے والا ایک جوڑا عارف خان اور اس کی بیوی راہیلہ رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ مشکوک ہیں۔ میں نے عمران کو ان کی چیکنگ کی ہدایت کر دی ہے، وہ وہاں پہنچ جائے گا، تم اس کے ساتھ رہنا اور اپنے طور پر چیکنگ کرنی ہے کہ یہ دونوں مقامی ہیں یا غیر ملکی۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر یہ مشکوک ثابت ہوئے تو کیا آپ انہیں مزید ڈھیل دیں گے یا؟ بلیک زیرو نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، یہ تو ان سے ملنے کے بعد ہی سوچوں گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ چارلس اور کیٹی دوسری صبح اپنے مشن کے بارے میں بات چیت میں مصروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ چارلس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور لیا۔ عارف خان بول رہا ہوں۔ چارلس نے عارف خان کی آواز اور لہجے میں کہا، سوری، رانگ نمبر۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو چارلس نے ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا ہوا؟ کیٹی نے چونک کر پوچھا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ خطرہ ہمارے قریب پہنچ گیا ہے۔ یہ رانگ کال نہیں تھی بلکہ شاید چیکنگ کال تھی۔ چارلس نے کہا، کیا کوئی خاص بات مار کی ہے تم نے یا صرف معاملہ چھٹی حس تک ہی محدود ہے؟ کیٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، خاص بات کیا نوٹ کرنی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میری چھٹی حس نے کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ مجھے شبہ ہے کہ یہ آواز عمران کی ہو سکتی ہے۔ اس نے یقیناً کسی نہ کسی انداز میں کوئی بات معلوم کر لی ہوگی۔ چارلس نے کہا، تو پھر اب؟ کیٹی نے کہا، کچھ نہیں، ہمیں خطرے کا سدِ باب پیشگی کرنا ہوگا۔ میں آ رہا ہوں، چارلس نے کہا اور اٹھ کر اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ آیا تو وہ خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ کیا انتظام کیا ہے؟ کیٹی نے پوچھا۔ فی الحال تو ایک خصوصی مشین پسٹل اٹھایا ہے اور دوسرا آف راڈ لیا ہے، چارلس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آف راڈ؟ وہ کیوں؟ کیٹی نے چونک کر پوچھا۔ اگر میری چھٹی حس درست ہے تو پھر یہ فون کرنے والے یقیناً سیکرٹ سروس کے لوگ ہوں گے اور وہ یہاں آئے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ ہمیں بے ہوش کر کے یہاں کی تلاشی لیں اور ہمیں اٹھا کر یہاں سے کسی اور جگہ لے جائیں، یا پھر یہیں پر ہماری چیکنگ کریں۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ لوگ ہمیں اپنے کسی اڈے لے جائیں گے اور وہاں ہمیں ہوش میں لا کر ہم سے پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا خصوصی میک اپ کسی صورت بھی ان سے واش نہ ہو سکے گا۔ ایسی صورت میں آف راڈ ہمارا یقینی تحفظ کرے گا۔ دوسری صورت یہ کہ وہ براہ راست اندر آئیں اور ہمیں کور کرنے کی کوشش کریں تو ایسی صورت میں خصوصی مشین پسٹل کام آ سکتا ہے، چارلس نے مطمئن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بے ہوش کر کے ہلاک کر دیں اور آف راڈ استعمال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیٹی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اگر ان کا تعلق سیکرٹ سروس یا کسی سرکاری ایجنسی سے ہے تو پھر وہ ہمیں بے ہوشی کے دوران کسی صورت بھی ہلاک نہیں کریں گے۔ ایسے ایجنٹوں کی نفسیات میں اچھی طرح جانتا ہوں، چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن عارف خان اور اس کی بیوی کی لاشیں جب انہیں ملیں گی تو پھر انہیں ہمارے میک اپ میں ہونے کا یقین آ جائے گا، پھر تو وہ ہماری کھال چھیل کر رکھ دیں گے، کیٹی نے کہا۔ میں نے اس کا بندوبست کر دیا ہے، وہ تہہ خانہ خصوصی ساخت کا ہے، میں نے اسے بند کر دیا ہے اور عام حالات میں کسی کو یہ خیال نہیں آ سکتا کہ اس چھوٹی سی متوسط ٹائپ کی کوٹھی میں اس قسم کا تہہ خانہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ اسے ٹریس نہ کر سکیں گے، اور اگر کر بھی لیں تو وہ لازماً ہمیں ہوش میں لائیں گے تاکہ ہم سے اصل بات اگلوا سکیں، چارلس نے جواب دیا۔ لیکن فلاکیرو بم بھی تو تہہ خانے میں موجود ہے، اگر انہوں نے تہہ خانہ ٹریس کر لیا تو پھر یہ بم ان کے ہاتھ لگ جائے گا اور ہم بے بس ہو کر رہ جائیں گے، کیٹی نے کہا اور چارلس بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ساری صورتیں کیوں اکٹھی فرض کر رہی ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو اور کچھ بھی نہ ہو۔ ویسے فلاکیرو بم اس تہہ خانے میں ایسی جگہ موجود ہے
کہ وہ سارے تہہ خانے کو بھی اکھیڑ ڈالیں تب بھی وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر انہیں ہم پر شک پڑ گیا ہے تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری نگرانی کرائیں اور وہاں لیبارٹری میں بھی ہماری خصوصی چیکنگ کی جائے۔ ایسی صورت میں تو فلاکیرو بم بھی ٹریس ہو جائے گا اور ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ کیٹی نے کہا، یہی تو اصل بات ہے کہ فلاکیرو بم چیک نہیں ہو سکتا اور یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے آسانی سے چھپایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا میک اپ کسی صورت بھی چیک نہیں ہو سکتا، اس لیے تم فکر مت کرو، سب ٹھیک رہے گا اور ہم اپنے مشن میں کامیاب رہیں گے۔ چارلس نے جواب دیا اور کیٹی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ میں دیکھتا ہوں، چارلس نے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔